إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب إني مغلوب فانتصر اللهم فقهني في الدين آمين. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے مجھ کو آپ کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوجم بیٹا میں پہلی مرتبہ جمعہ کا خطبہ دینے کا مجھے موقع عطا فرمایا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے نیک آرزوؤں کو تمناؤں کو پوری فرمائیں. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں ان باتوں کا تعلق ہم تمام کے معاملات سے ہے اور خصوصاً میں ان معاملات کی طرف اشارہ کروں گا جن معاملات میں آج انسان بے حد کچے نظر آتے ہیں اور بڑے کمزور نظر آتے ہیں، بڑے جھوٹے نظر آتے ہیں، بڑے دغا باز نظر آتے ہیں، بڑے دھوکے باز نظر آتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ایسے لوگوں کے لیے رحمت بھری دعا دیتے ہیں جو شخص ان معاملات میں کھڑا اترتا ہے، ان معاملات میں پورا اترتا ہے، ان معاملات میں صحیح بنتا ہے، معاملات کو صحیح نبھاتا ہے. ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے رحمت فرماتے ہیں. بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھی سورۃ التوبہ کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا وصلی علیہم. اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ ان کے لیے دعا کیجیے، اپنے صحابہ کے لیے، اپنی حکومت کے لیے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا، آپ کا دعا کرنا یہ ان کے حق میں سکون کا باعث ہے. آپ کی دعا آپ کی امت کے لیے سکون کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. اور یاد رکھو اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بھائیو، آپ انسان
رحمت کی دعا کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے اور مختلف لوگوں سے ملتا ہے، دعا کی درخواست کرتا ہے، بھائی صاحب میرے لیے دعا کیجیے، حاجی صاحب میرے لیے دعا کیجیے، عارف صاحب میرے لیے دعا کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست وہ ہر انسان سے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میرے لیے دعا رحمت کیجیے۔ اور رحمت کی دعا یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، بلکہ بھائیوں یہ اتنی عظیم دعا ہے، دعا رحمت۔ یہ دعا ہر نبی نے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر نبی نے رحمت کا سوال کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر نبی نے اللہ تعالیٰ سے رحمت ہی کا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کر کے مشہور ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سورۃ الاعراف میں سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 23 سے 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں، التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں رحمت کی بھی اپیل کرتے ہیں۔ بھائیوں اللہ کی رحمت جس کو ملتی ہے، اللہ جس پر رحم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ جس پر کرم کا معاملہ فرماتا ہے، اللہ جس کو رحمت میں جگہ دیتا ہے، جس کی زندگی میں رب کی رحمت ہو، سمجھ لیجیے ایسے شخص کو شفا بھی ملتی۔ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا اسے اولاد بھی ملتی، جس سے اللہ کا رحم ہو گیا اس کے گناہوں سے اسے معافی بھی مل گئی، جس پہ اللہ کا رحم ہو گیا اسے دکھوں اور غموں سے نجات بھی مل گئی۔ اور بھائیوں جس پر اللہ کا رحم ہو گیا اسے اسلام کی ہدایت مل گئی، اور جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسی کو جنت بھی مل گئی۔ اور آج مسلمان بہت سارے مرد ہو یا عورت کثیر تعداد میں اپنی زندگی میں رحمت کے لیے، اپنی زندگی میں سکون کے لیے، اپنی زندگی کو بہار والی زندگی بنانے کے لیے، رونق بھری زندگی بنانے کے لیے مختلف مقامات کے چکر لگاتے ہیں۔ کبھی وہاں گئے، کبھی یہاں گئے، کبھی اس پیر کے پاس گئے، کبھی اس بابا کے پاس گئے، جاتے ہیں بابا کے پاس رحم مانگنے کے لیے کہ ہم پر رحم کیجیے، دعا کروائیے۔ مختلف انداز سے لوگ مختلف مقامات پر جاتے ہیں رحم کے لیے، لیکن آتے ہیں گھر شرک لے کر۔ معزز بھائیوں رحم کرم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اسی لیے ہر نبی اللہ ہی کے رحم کا سوال کرتے ہیں۔ معزز بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعائے رحمت دی۔ صحابہ کرام آتے تھے، اللہ کے لیے میرے دعا کیجیے، ہماری نجات کے لیے دعا کیجیے، ہماری کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔ مختلف صحابہ ہو، صحابیان ہو، کوئی گھر اپنی اولاد کو لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے دعا تو فرمائی، دعائیں کرتے رہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بہت ہی زیادہ خیال تھا، اپنی امت کی بڑی فکر تھی، اپنی امت کا بڑا درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتلائے، ایسے اعمال سکھلائے جن اعمال کو کرنے سے
جن کاموں کو کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ پر بھی ہوگی، آپ پر بھی ہوگی، ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، ان اعمال کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سارے کام ہم تمام کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ معزز بھائیوں، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب البیوع میں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت جابر بن عبد اللہ کے راوی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وَإِذِ اشْتَرَى وَإِذِ اقْتَضَى۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہر آسانی کرنے والے بندے پر رحم فرمائے۔ غور سے سنیے ترجمہ حدیث کا، جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تو آسانی کرتا ہے، جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی آسانی کرتا ہے، اور جب کوئی چیز ادا کرتا ہے واپس کرتا ہے تب بھی وہ آسانی کرتا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اس حدیث میں دو احتمالات ہیں، يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، پہلا مطلب تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اس بندے کے لیے، اور دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں ایسے آدمی کے حق میں جو آدمی ان صفات کو اپناتا ہے، ان اعمال کو اپناتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے سامنے والے سے آسانی کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے بیچنے والے سے آسانی کرتا ہے، کوئی چیز واپس کرتا ہے واپس کرتے وقت محبت سے واپس کرتا ہے، ایسے شخص کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، رحمت والی دعا۔ اور امام ابن حجر فرماتے ہیں دوسرا مطلب حدیث میں یہ ہے وَيَحْتَمِلُ الْخَبَرَ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، وجہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو شخص ان صفات کو اپناتا ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم اور کرم کرتا ہے۔ محترم عالم ایک اور حدیث سنتے ہیں ہم، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب البیوع میں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت فرماتے ہیں سمحا البیع، اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے محبت کون کر رہے ہیں، اور سے سنیے، محبت مولوی صاحب نہیں، محبت کوئی پیر صاحب نہیں، یہاں محبت جس محبت کی بات ہو رہی ہے وہ آسمان اور زمین کے مالک کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں اللہ ہم کو دیکھتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، وہ دیکھیے اللہ ہماری طرف رحمت کبھی نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت پانا ہے کہ اللہ کو ہمارے پاس سنانا ہے تو ہم کو فلاں کے پاس جانا پڑے گا، فلاں کے گھر پہ جانا پڑے گا، فلاں سے گزارش کرنی پڑے گی، فلاں کے دوپہر سے دعا کرنی پڑے گی، تبھی اللہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ کر سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں فرمائے کہ بے شک اللہ محبت فرماتے ہیں کس بندے سے، کس شخص سے، اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو بندہ کوئی چیز بیچتا ہے آسانی کرتا ہے، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں کوئی چیز خریدتا ہے تو آسانی کرتا ہے، اور اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں
जब कोई चीज वापिस करता है तो आसानी करता है। पता क्या चला भाई हदीस मुबारक से? पहले हदीस जो भी आपने सुनी उस हदीस से पता चला जो शख्स इन सिफात को अपनाता है ऐसे शख्स पर अल्लाह की रहमत बरसती है। ठीक है। और जो शख्स दूसरे हदीस से पता चला इन सिफात को अपनाता है ऐसे शख्स को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। और तीसरी नियामत मैं आगे इंशाअल्लाह तशरीह करूंगा। मोहतरम भाइयों, जो हदीस हमने सुनी पहली हदीस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदे पर रहम फरमाते हैं जो शख्स जो बंदा कोई चीज बेचता है ना, फरोख्त करता है, आसानी करता है। वो कारोबार आपका, बिजनेस आपका, दुकान आपका है, लेकिन कारोबार करते वक्त भाइयों, बिजनेस करते वक्त, डील करते वक्त, सामान बेचते वक्त, मार्केट में हो कहीं भी आप रहें, किसी भी रोड पर आप बिजनेस करें, किसी कंपनी में रहकर आप बिजनेस करें, कहीं भी आप रहें, आज हमारे मामलात क्या है भाइयों, जरा गौर कीजिए हमारे मामलात पर, हमारे सोसाइटी पर, हमारे मुआशरे पर, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारी बस्ती, हमारा मोहल्ला, हमारा स्टेट, हमारा मुल्क आज ऐसा बना हुआ है, मुआमलात में कोई इंसान जो है पक्का नजर नहीं आता है। मुआमलात में कोई इंसान मुखलिस नजर नहीं आता है। अक्सर लोग मुखलिस इखलास से खाली होते हैं, चोर होते हैं वो लोग, धोखेबाज होते हैं वो लोग, और सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना फायदा सोचते हैं। सामने वाला नुकसान में हो, सामने वाला खसारा में हो, सामने वाले के सर पर टोपी से टोपी पर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फायदा हो, मेरी दुकान चमके, मेरा मकान चमके, मैं खुश रहूं, मैं खुर्रम रहूं, मैं आबाद रहूं, सामने वाला बर्बाद क्यों ना हो जाए। आज मामला ऐसा बना हुआ है, भाड़ में हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसी ने कहा ये बात, हमारा काम बनता है तो बनने दो, लेकिन जनता जाए कहीं भी जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं पड़ता है। मामला क्या बोलते हैं, नमाजी भी नमाजियों की बात भी हम कर रहे हैं, कोई भी हो, नमाज पढ़ने वाले हाजी साहब हैं, हज पे गए हुए हैं, माशाअल्लाह दीन इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन भाइयों मुआमिलात में अगर नजर डालें, मुआमिलात में वो नमाजी भी, वो दीनदार भी, वो हाजी साहब भी, वो ज़काती साहब भी सिर्फ नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं। नमाज़ें माशाअल्लाह पता हो गए, 5 वक्त नमाज़ हो गए, लेकिन मुआमिलात में क्या है, रिश्तेदारों के मामलात हों, दोस्तों के मामलात हों, लेन देन के मामलात हों, ये तमाम मामलात में कमजोर, इन तमाम मामलात में एकदम जाहिर नजर आ रहे। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर रहम फरमाए जो बंदा कोई चीज बेचता है, करता क्या है वो आसानी से बेचता है, कोई चीज बेचता है ना, बड़ा भीड़ से बेचता है, सामान बेच रहा है, मोहब्बत से बेच रहा है, लोगों अपने ग्राहक के साथ, अपने कस्टमरों के साथ मोहब्बत से वो नहीं करता है, प्यार से लोगों को बताता है, समझाता है, रेट बोलता है, कीमत बताता है, प्यार से। आप कोई भी कारोबार करें भाई, चाहे कपड़े का करो, चमड़े का, चप्पल का या चावल का, जमीन का या सामान का, दुकान का या मकान का, फ्रिज का या अनाज का, नारे का या मोबाइल का, मोटर का या कंप्यूटर का, कोई भी कारोबार ले लीजिए, कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप रहें, लेकिन याद रखें हर वक्त इस हदीस को, हर वक्त ये हदीस मेरे और आपके जहन में होनी चाहिए। हम जिस फील्ड में भी रहें, हम सामने वाले के साथ मोहब्बत लेके जाएं। हम देखें, आप भी देखें, कई दुकान वाले, कई कारोबार वाले कितने चिड़चिड़े बंद होते, सामने वाले से सैसे बेचने आ रहे, 1 रुपया कम नहीं कर रहे। कोई आदमी है, कोई गरीब खातून, कोई फकीर, कोई कमजोर, पैसा कम है उनके पास, आखिरी कम है, समझिए मिसाल दे रहा हूं, 1 रुपया कम है,
دکان والا 1 روپیہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. پیدا تو آیا ہے, پیدا تو ملا ہے, چپل کا ہو, کپڑے کا ہو, کوئی بھی کاروبار ہو, 1 روپیہ چھوڑنے کے لیے تیار. جتنے بھی خلوص لوگ ہوتے ہیں آپ نے رکھو کبھی لے کے جانا کپڑے. معاملات میں آسانی کرو, کوئی چیز آپ دے رہے ہیں آسانی کریں سامنے والے کے ساتھ. آپ نہیں کوئی بات اچھی بات جائیے آپ, کوئی بات نہیں. لیکن بھائیوں ذرا یہ معاملات پر غور کیجیے. آپ پکے ہیں کہ معاملات میں کتنے چڑچڑے کام ہوتے ہیں, کتنے غصے والے ہوتے ہیں کاروباروں میں, بزنس میں, مارکیٹوں میں, ہر مقام پر. اور آج مسلمان سے وہ کاروبار کرنے کی آج پیچھے بیٹھے ہوئے مسلمان ان سے بھی کاروبار نہیں کریں. کیوں؟ سنا ایسا کرتا ہے, ویسا کرتا ہے, جھوٹ زیادہ ہوتا ہے, دھوکہ زیادہ دیتا ہے, وقت کا پابند نہیں, سے لوگ جاتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہنا ہوگا آتا نہیں. ایسی نہیں معاملہ نہیں دے رہے تو معاملات میں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آئی کوئی آدمی آپ کے پاس آئے, کوئی چیز دیا, بول رہا ہے پیسے کر دوں گا, معاملہ دے اس کو, اچھی بات ہے. جہاں پہچان جائے آپ کو, ایسا نہیں کہ کوئی کہیں حیدرآباد سے آ گیا, آپ بول رہے اچھی بات کر جا لا کے وہ آیا ہی نہیں, ایسا نہیں. حدیث کے اندر یہ بھی نہ خود نقصان میں رہیں نہ دوسروں کو نقصان میں ڈالیں, نہ آپ نقصان میں رہیں کاروبار کرنے والے, نہ سامنے والوں کو نقصان میں ڈالیں, نہ آپ کو کوئی کہے نہ دوسروں کو کوئی کہنا. ٹھیک ہے حدیث کہ اگر ہم حکم پر عمل کریں حدیث کی ذات پر تو اللہ کی رحمت ہماری زندگیوں میں بس سے آئے گی. اور دوسرا شرط کیا ہے؟ اللہ مصلی پر رحم فرمائے. کون سا بندہ جو بندہ خریدتا ہے تو آسانی سے خریدتا ہے, بیچنے والے کا تو معاملہ, لیکن آج خریدنے والے کہتے ہیں ہم جا رہے بازار کو خریدنے کے لیے, کپڑا خریدنے جائیں, چپل لے کے جائیں, ترکاری لے کے جائیں, ہم کیا کرتے ہیں ہم دام ہو کے جا رہے ہیں. خریدنے کے بعد سامنے والا بیچنے والا جو اخلاق سے پیش آ رہا ہے اپنے کسٹمر کے سامنے. اسلام کی روشن تعلیم دیکھیے, عمدہ تعلیم دیکھیے, کسٹمر کے سامنے والے کے پیار سے پیش آنا ہے. صرف بیچنے والا نہیں, ہم بھی لینے والے بھی خریدنے والے بھی ہم صحیح سے پیش آنا ہے. سامنے والے سے طاقت سے بھی بات کرنا ہے, یہ بھائی صاحب یہ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, وہ چیز بتائیں, یہ چیز بتائیں. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی نوجوان بھی ہے, ہم سارے دوسرے سے بات کر رہے ہیں, اندازے غصہ کو سمجھتے ہیں, لانکان کر رہے ہیں, کچھ یا غصہ وہ کر دیا تو فوراً گاڑی گھوڑا شروع کر دی, لڑائی جھگڑے شروع کر دی, کرتے کہ نہیں کرتے. پتا کے طور پہ کوئی بریڈ آتے ہیں لینے چلے گئے, وہ بول رہا ہے 50 روپئے تو 100 بول رہا ہے, آپ کرتے کیا ہیں, ہاں وہاں تو 50 روپئے تو لڑائی شروع کر دی, شور ہو تم لوگ, ایسے ہو تم لوگ, ویسے ہو تم لوگ, کرتے گئے کرتے بھائی. لڑائی کرنا, گالی گلوچ کرنا شریعت کی تعلیم نہیں دیتی ہے. بخاری میں حدیث کیا رہتی ہے, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کی راوی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات, وہ نشانیاں جو تورات میں موجود ہیں, وہ نشانیوں کو بتاتے ہیں. تو تورات میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو, ان نشانیوں میں سے چند نشانیوں کی ذکر فرماتے ہیں, ولا فضل ولا غریب ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں نبی کی صفات یہ ہیں, نبی کا کیریکٹر یہ, نبی کے اخلاق ایسے کہ اللہ کے نبی طبیعت کے سخت نہیں, طبیعت کے سخت نہیں, نہ سخت دل آپ ولا سخاب في الاسواق, اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور اور غل کرنے والے. شور اور غل کرنا, شور کرنا, شور بچانا, لڑائی جھگڑے کرنا, بازاروں میں جا کر مار پیٹ کرنا, گالی گلوچ کرنا, یہ میرے اور آپ کے نبی کی صفت نہیں ہے, میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے.
یہ غیروں کا طریقہ ہے. اور پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں اور میں نے تورات میں نبی کی یہ صفت بھی پائی کہ وہ نبی مکرم، نبی معظم، وہ ایسے نبی ہوں گے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیں گے. ولیکن یعفو ویغفر، وہ معاف کریں گے، درگزر کرنے والے ہوں گے. تو بھائیوں، معاملات میں چیز لیتے وقت صحیح طریقے سے آپ کو پیش آنا ہے، اچھے طریقے سے آپ کو پیش آنا ہے. اور آج معاملات آئی ہے تو بات اور وضاحت کروں. کوئی چیز ہم لینے جا رہے ہیں، بازار گئے، مارکیٹ گئے، ہمارے معاملات دیکھیے کہتے ہیں، ہم سوچ دیکھیے اپنے آپ کو پیدا پہنچانے کتنا ہم گزر جاتے ہیں. سامنے والا بتا رہا یہ چیز 50 کی ہے، ہم پوچھ رہے ہیں 5 میں دے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ 5 میں دے. حالانکہ اس کو 500 چیز بڑی ہی نہیں لی تھی، اس کو بڑی ہے 25 میں یا 20 میں ہو سکتا ہے. لیکن ہم جو ہے پورے کا پورا لاس 5 میں دینا کہ نہیں دینا. نہیں بھائی صاحب ہے 3 میں، منہ بڑا سب 3 میں. ایسے ہمارا بنتا ایسا ہمارا ضرور پوچھی کم کرانا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ایک دم اور ہم بولتے نہیں ہیں بڑے بابا سے مارکیٹ میں بازار میں ہم نے جگہ اور لے کے کرا، کیونکہ اور ایک دم کچھ بات ہوگی ریٹ کم کرانے میں اس کے منہ کو مار پڑ جائے بڑی بات نہیں. پورا جو ہے ریٹ کم کر کے لانے میں فیمس ہوگی. ہم وہ بھی نہیں، ہم نے جانا فیشن پہنتے اور تو ایک بڑے چیروں کا سدھر نہیں. بھائی واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، شارٹ میں بتا رہا ہوں. حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی ہیں یہ حضرت جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گھوڑا خریدنے جاتے ہیں، گھوڑا غلام کو لے کے جاتے ہیں. غلام کو لے کے آئے ہوئے جلیل رضی اللہ تعالیٰ غلام کو دیکھتے جاؤ گے گھوڑا دیکھو اچھا گھوڑا مارکیٹ میں اگر کہیں ہو کسی کے پاس ہو تو گھوڑے کی قیمت معلوم کرو اور خریدنا ہے. غلام جو ہے ایک شخص بڑا اونچا لمبا چوڑا گھوڑا ماشاءاللہ بڑا خوب گھوڑا بڑا جوان گھوڑا اسے کھڑے ہوئے تھے کہ غلام نے پوچھے جا کے کیا قیمت ہے اس کی. گھوڑے والوں نے کہا قیمت اس کی 300 دینار ہے، یہ 300 درہم ہے، 300 درہم. غلام کو کم کرانے لگے، نہیں کم کرو اور کم کرو اور کم کرو. حضرت جلیل رضی اللہ عنہ اکبر صحابی رسول بھی میرے بھائی وہ نبی کے صحابی وہ نبی کی صحبت میں وہ پروان چلتے تھے، نبی کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے. آئے وہ آگے پوچھا غلام سے کیا بات ہے. غلام نے کہا اے میرے آقا یہ گھوڑا حالانکہ 300 درہم کا تو نظر نہیں آ رہا، یہ 300 درہم کا گھوڑا ہے. حضرت جلیل نے کہا کہ اچھا 300 درہم کا تو میں کہتا ہوں بیٹھ کے سواری کروں گا، بیٹھ کے سواری کروں گا. حضرت جلیل گھوڑے پر بیٹھے سوار ہوئے، سواری کو بھی چکر لگایا اور اللہ کے گھوڑے والے کو گھوڑا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ تمہارا گھوڑا 300 درہم کا نہیں بلکہ 800 درہم کا ہے. 800 درہم کا ہے اور 800 درہم اس کو دیتے ہیں، گھوڑا لے کے نکلتے ہیں. غلام کہتے ہیں آقا یہ کیا کیا آپ نے 800 دے دیے، حالانکہ وہ 300 250 200 کے قریب ہو رہا تھا، مہنگا ہونے والا تھا. حضرت جلیل نے کہا کہ نہیں وہ قریب والا وہ گھٹو والا اسے معلوم نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس کی گھوڑے کی قیمت 800 ہی ہے. جی معاملات دیکھ رہے ہیں غریبوں کے اندر سرکاری وغیرہ لینے آتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ہوتے ہمارا کھاچ بھی گڑیوں کے ساتھ سرکاری مٹی پہ رکھ کے گھوم کے چل کے بنڈی پہ رکھ کے گھوم کے پھرنے والے ان کے ساتھ لڑائی. ہمارے 5 روپے میں 2 روپے دیتے 1 روپے میں دیتے، گھوم کے تھکا ہوا آدمی زیادہ سے نقصان نہیں ہمارا کرتے کہ نہیں کرتے ایسے کام ہم لوگ. یہ معاملات ہیں ہمارے چیز خاص طور پہ مسلمان کی معاملات ایسے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہماری عبادات تو درست ہیں، ہمارے معاملات درست نہیں ہیں. ہم نمازی ضرور ہیں لیکن ہم معاملات سے بچ کے نہیں ہیں. ہم رمضان کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑے جوش کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن معاملات میں ہوش ہمارا نہیں رہتا ہے. کہاں چلے جاتے ہیں معاملات میں؟ دین ہمیں یاد نہیں رہتا، اسلام ہمیں یاد نہیں رہتا، قرآن نہیں، نبی نہیں، نہیں تو نہیں. صرف نماز کی حد تک نبی، نماز کی حد تک اسلام، نماز کی حد تک دین. لیکن میرے بھائی دین نماز میں جتنا زور دیتا ہے تعلیم دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ معاملات پر بھی اسلام میں زور دیتا ہے. معاملات میں اسلام نہیں کہتا کہ معاملات آپ کے اچھے ہوں
اگر معاملات صحیح نہیں میرے آپ کے بھائیوں یہی معاملات آپ کو جہنم میں لے کے جائیں قیامت کی معاملات میں اگر آپ کی کھڑا نہ ہو برا نہ ہوتے یہ معاملات میں اگر کچے ہم رہیں تو جہنم کے باعث ہم بن سکتے ہیں اسی طرح بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز خریدی تو کہتے آسانی کرتے ہیں سامنے والی کے ساتھ لمبا واقعہ ہے بخاری کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ واقعہ ہے ہمارے پاس بھی جابر ہے یہ جابر بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھا غزوے سے واپس آ رہے تھے غزوے ظفیر میں تھا یا غزوے تبوک تھا واپس ہم آ رہے تھے لیکن میری اونٹ سست ہو گئی تھک گئی جابر بن عبداللہ کا واقعہ بتایا وہ میری اونٹ سست ہو گئی تھک گئی میں پیچھے ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونٹ سامنے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے ہیں میرے پاس آتے ہیں اور آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں جابر ہو تو میں نے کہا خود نام لیکن ہاں جابر ہی جابر نبی نے مجھ سے پوچھا نا شاہ جابر کیا بات ہے آرام سے آؤ اتنا لے اتنے پیچھے کیا بات ہے کیا ہو گیا جابر نے کہا مجھے اللہ کے نبی میرا اونٹ تھک گیا ہے سست ہو گیا ہے چل نہیں سک رہا ہے وہ اللہ کے بعد اچھا بن عبداللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اونٹ سے نیچے اترتے ہیں اور ایک لکڑی لے کر اس جابر کی اونٹ کو ہانکنے لگتے ہیں کھینچنے لگتے ہیں وہ کھینچ رہے ہیں اللہ کے نبی اونٹ کس کی حضرت جابر کی اونٹ پر لکڑی کھینچنے لگے اور پھر جابر کا بیٹھ جاؤ سوار ہو جاؤ جابر اونٹ پر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تو میں سوار ہوا اونٹ پر بیٹھا جب بیٹھ کے اونٹ کو حرکت دیا اونٹ میں نکلی ایسی اونٹ کو روکنا پڑتا تھا جابر بول رہے ہیں اونٹ کو روکنا پڑتا تھا یہ اونٹ اتنی تیز ہو گئی نبی کے اونٹ کے برابر ہونے والی تھی نبی کی اونٹ کے برابر سے چلنے والی تھی میں روکنا پڑتا تھا نبی کے احترام پھر اس نے نبی نے سوال نہیں پوچھا شادی کی ہے تمہیں شادی کی کہ نہیں جابر نے اللہ کے نکاح میں شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا جابر کماری سے تم نے شادی کی یا بیوہ سے تم نے شادی کی حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے نبی نے کہا جابر کیا بات ہے کماری سے کرتے کماری لڑکی سے تم بھی کمارے ہو بیوہ سے تم نے کیوں کی حضرت جابر اللہ اکبر گھر والوں کا کتنا خیال تھا ان میں گھر والوں کا کتنا خیال تھا ان میں حضرت جابر فرماتے ہیں اخوات اللہ کے نبی میری بہنیں ہیں 7 یا 9 بہنیں ہیں میری 7 یا 9 بہنیں ہیں میری اور میرے باپ انتقال ہو گئے قرض چھوڑ کے چلے گئے ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میری بہنیں ہیں اور میں نے سوچا کہ بیوہ سے شادی کروں گا تو بیوہ عورت میری بچوں کو تجمعہن جمع کر کے رکھے گی پیار محبت سے ان کو رکھے گی تو مسجد کو بولنا ان کی دیکھ بھال کرے گی ان کی تنقید کرے گی یقوم علیہن اور ان کی نگرانی کرے گی کماری کو کرے کے لاؤں گا تو میرے بہن کے ساتھ کھیلتے بیٹھے گی بیوہ عورت سمجھدار ہوگی عمر والی ہوگی میری بہنوں کی نگرانی وہ کر سکتی ہے حضرت جابر سے نبی نے کہا جابر اچھی بات ہے جاؤ گھر جاؤ مزے کرو اور جاتے جاتی بات سن کے جاؤ میری بات کیا تم اپنی اونٹ مجھ کو بیچو گے اونٹ بیچو گے مجھ کو جابر کا نام نہیں ہم اپنے اونٹ بیچنے کے لیے نبی نے کہا اچھی بات اونٹ لے کے جانا کر لے کے آنا جی دے کیا ہوا یہ اونٹ بک گئی ابھی جابر کی اونٹ نہیں نبی کی اونٹ ہے نبی فرما رہے ہیں کہ اونٹ لے کے جاؤ کر لے کے آؤ خرید پیسہ خرید رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت ایسا نہیں چاندی دیتے اونٹ کی وجہ سے چاندی دے اونٹ آپ سے میرا کوئی چاندی ہو اللہ کے لیے چاندی تھوڑی ہو چاندی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا چاندی کو دے دی لیکن کہا کہ اونٹ سے اوپر کا اونٹ میرا ہے ایسا ہم ہوتے کو کرتے چاندی لے رہا ہے اونٹ دے رہا نہیں سوال نہیں تو بابا سوال معلوم نہیں آپ دے رہا لیکن
कैसे खरीदने का मामला कैसा देखिए समझ में आता आपको नहीं। जाबिर रज़ियल्लाहु चले गए, दूसरे दिन जाबिर ऊँट की मस्जिद को आते, मस्जिद नबवी के बाद आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊँट छोड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाबिर जाओ मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ के आओ। हज़रत जाबिर 2 रकात नमाज पढ़ के आए तो उस अजब ऐसे आए हज़रत बिलाल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और चांदी देना जाबिर को, और चांदी कभी दिए थे सफर में दिए थे लेकिन और देने की हुक्म दे बिलाल और चांदी को जाबिर को। हज़रत जाबिर फरमाते बिलाल ने चांदी दी और फलमा वालई से वहाँ से निकल पड़ा। वहाँ से मैं जा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको आवाज़ दी जाबिर को बुलाओ। जा रहा हूँ मैं, जाबिर फरमाया जा रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ। नबी ने कहा कि जाबिर को बुलाओ। हज़रत जाबिर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मेरी कान में नबी की आवाज़ पहुंची मैं समझ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ऊँट मुझे वापिस करेंगे। समझ गया मैं, लेकिन मैं मुझे ये बात पसंद नहीं थी। क्या फरमाने को वलाकिन अबग़ज़ इलैया मिन, ये मुझे बात नागवार थी, पसंद नहीं थी कि नबी को बेचा हुआ ऊँट भी मैं नबी के पास से ले लूँ, पसंद नहीं थी मुझको। लेकिन मैं वापिस आया, नबी के पास आया, अल्लाह के नबी ने कहा खुद जबलका वलका तबरू, जाबिर ऊँट की तेरा कीमत भी थी, यहाँ से ऊँट भी तेरा ही है, चांदी भी तेरी ही। अल्लाहु अकबर। ऐसे मामलात हुआ करते थे मेरे भाई। एक और चीज मुझे याद आती है, शायद मेरा वक्त खत्म हो गया है लेकिन बड़ी अहम हकीकत है हमारे मामलात पर। बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी किताबुल अंबिया की हदीस को लाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले ज़माने में एक आदमी एक दूसरे आदमी को जमीन बेचता है, एक आदमी दूसरे आदमी से जमीन खरीदता है, एक आदमी उसको बेचता है। जमीन लेने वाला जमीन को ले लिए, बेचने वाले पैसे ले लिए चले गए। लेकिन जमीन बेचने वाले जमीन लेने वाले जब जमीन खोदने लगी तो जमीन के अंदर से सोने का घड़ा निकलता है। क्या निकलता है? सोने का घड़ा निकलता है। जैसे ही सोने का घड़ा निकला, जमीन लेने वाले वो घड़ा लेके जाते हैं जमीन के मालिक के पास। मैं और आपको दे दो, फौरन जो है छुपा के रखते थे, आजू बाजू वालों को भी पता नहीं चलता। आजू तो छोड़िए, वो उड़ने वाले खरीदों को भी पता नहीं चलता यहाँ से सोने का घड़ा नहीं है, ऐसे छुपा के रखते थे। लेकिन वो साथी वो शख्स कितने ख्याल था इनका, वो लेके जाते हैं उस जमीन वाले के पास, कहते खुद का मिलनी मेरे भाई ये आपका सोने का घड़ा ले लीजिए। वो सोने का घड़ा, हाँ आपका ये सोने का घड़ा है। जमीन वाले पहले के मालिक को फरमाते हैं मैं नहीं तो मेरा तो घड़ा लेंगे। उन्होंने फिर वो कहते जमीन वाले कहते हैं जमीन जिन्होंने खरीदी थी देखो ये आप ही का घड़ा है, सोने का घड़ा। मैं इन्नमा इश्तरैतु नार, मैंने आपसे जमीन खरीदी, सोने का घड़ा नहीं खरीदा। मैंने आपसे जमीन खरीदी, सोने का घड़ा नहीं खरीदा। इस हिसाब से सोने का घड़ा आपका होगा। वो कहने लगे जमीन वाले देखो मैंने आपको जमीन बेची तो जमीन के साथ जमीन के सारी चीजें ही दे दी। अगर हम होते उनकी तरह बोलते बाबा बहुत अच्छा कि पहले ना उठा के बैठे पहले वो हमको गाड़ी पहले आपको दी थी, बहुत अच्छा किया। उसमें तो वो जगह पे तरतीब सुना आपको देते। लेकिन वो क्या हो रहे मैं जमीन बेचा तो जमीन के साथ वो जमीन की सारी चीजें भी आप क्यों हुई, दोनों में टकरार होने लगी, तकरार होने लगी दोनों में, आपका वो आपका। यहाँ तक कि पैसा तीसरे आदमी के पास जाता है, तीसरे शख्स के पास जाता है, तीसरे शख्स फैसला लेते हैं, पूछते हैं अल्लाह तुम्हारा वाला क्या तुम दोनों की औलाद है? एक कहते हैं मेरा एक लड़का है, दूसरे कहते हैं मेरी एक लड़की है। फैसला देने वाले कहते हैं देखो उस लड़के से तुम्हारी लड़की की शादी कर दो, उस लड़के का निकाह लड़की से कर दो और ये सोना उन पर खर्च कर दो, और जो बच जाए वो सदका कर दो। देखिए मामला कैसा है,
सोना और चांदी और पैसे के बिना अपने यहाँ पे रिश्ता बन रहा है, और आज हमारे माशरे में सोने चांदी पर रिश्ते टूट रहे हैं। उत्तर दिए चल वापिस जाए, दे तो बड़े से सही करे थे, अभी तक दिए नहीं, चल वापिस चले जाओ। ऐसे मामला थे हमारे शादी ब्याह के मामला, एकदम डेंजर मामला, खतरनाक मामला शादी की। चाहे सवालात और सवालात, लड़की को चुनने गए तो ऐसे चुने पूरे राजन में पूरा दरबार चित्तूर पूरे डिस्ट्रिक्ट के छान मारे की लड़की पसंद नहीं आई लोगों का। हमारे मामला कैसे कोई रहे, अल्लाह अकबर, मैंने सुना है, देखा भी है, जब जाते हैं लड़की को देखने तो हमारी औरतें, समझाइए घर की औरतों को, हमारी औरतें उसकी नाक देख रहे हैं, उसके बाल देख रहे हैं, उनके फिर जरा पैर उसके देख रहे हैं, चल अच्छा नहीं दिखा चल के देख रहे हैं। फिर कभी आपसे लड़का आपने देखा है कितना बड़ा हैंडसम है, क्या बात है, ऐसे लड़के लड़के सामने पूरे बाल नहीं, फिर लड़की आप देख रहे हैं चांदी जल्दी अपने लड़के की जो आए है वो नजर नहीं आ रहा, लड़की का एक आए, अगर यहाँ से कोई तिरका नहीं, क्या की बनी तिरका है सबसे पसंद नहीं, अच्छी नहीं दवा चलने में बच्ची कुछ झुक रही पता नहीं है, अरे बोले बोले का रात झुक के चलने वाले ऐसे मामला हमारे। लेकिन ये शुमार वापस मेरे भाई, मामलात हमारे एकदम अच्छे हैं, पहले कहे तो मामलात को, अपने मामलात को सही करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। और भाई एक और लास्ट बात खत्म करता हूँ, जब हम कोई चीज देते हैं तो हदीस में हमने पहले सुना था, कोई चीज बेचते हैं आसानी करें, कोई चीज खरीदते हैं आसानी करें, जब कोई चीज वापिस करते हैं तब भी आसानी करें, मोहब्बत से वापिस करें। कर्जा का मामला हो, कोई सामान आपका आना है, आने में थोड़ा बहुत लेट हो गया, तब भी आप आसानी से ओके भाई बात लेट हो गया, पहुंच गया, ओके अच्छी बात है, मोहब्बत से भेजा है, आज हमारा मामला भाई अल्लाह माफ करें, कर्जे का मामला हो या कोई मामला हो, वापिस करते वक्त भी हम जेब से तो दे रहे फिर भी हवा पी हमारी, वक्त तो नहीं दे रहे फिर भी खाना नहीं हमारी, है कि नहीं तो मामला देख के पैसे बड़े पैसे दे रहे, अरे इसकी तो वक्त पे दिया है, फिर दे रही है, फिर ऊपर भी वो चोरी ऊपर से तेरा बोलने वाले, है कि मामला दे रहे हैं, मामला को सुधारने की जरूरत है, को मामला को अच्छे बनाने की जरूरत है। कर्ज का मामला हो, आप कर्ज दे रहे, वक्त देने का अगर आप दे सकते हैं तो कर्ज दीजिए, वरना वक्त साथ में देना बात नहीं है मेरे भाई, मजबूरी है, वक्त साथ में दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको बहुत दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वक्त डालते जाना ऐसा हमें मौका जाए कि अमल के लिए आपकी नेकियां लेके चले जाए। तो मामला को सही बनाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स नसाई शरीफ की हदीस है ये, जो शख्स मामलात के अच्छे हों, लेते वक्त, देते वक्त, बेचते वक्त, खरीदते वक्त, और कोई चीज किसी का हक वापिस करते वक्त, किसी का हक मेरे ऊपर वापिस कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, दे दे हक वापिस करते वक्त, या किसी के ऊपर मेरा हक है वो हक मैं मांग रहा हूँ, तो मैंने कहा आपको नहीं, मैं आपको मांग, मेरा हक है, मैं वो हक मांग रहा हूँ, पैसा तो आपको कोई आपको वो हक मैं मांग रहा हूँ, चीज बेचते वक्त हो, चीज खरीदते वक्त हो, या किसी का हक मेरे ऊपर वो हक अदा करते वक्त, या मेरा हक दूसरों का वो हक लेते वक्त, जो शख्स आसानी करता है, अल्लाह के भी फरमाते हैं अल्लाह ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल करता है। पता क्या चला, रहमत मिलती है मामला अच्छे होने पर, पता क्या चला, रहमत के साथ अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, मामला अच्छे हो तो जन्नत भी मिलती है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम तमाम को मामला को सही बनाने की तौफीक अता फरमाए, मामला को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। जब हम इबादत पर तवज्जो देते हैं वहीं पर अपने मामला को तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम तमाम की नियतों में इखलास अता फरमाए, अल्लाह हम सब की गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हम तमाम की यहाँ पर जमा